اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الثانیۃ، یہیں سے تھا نا، یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ التي يرمى فيها ماء النز بخمس أزرع في الأرض الصلبة۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کی ابتدا میں کہا تھا کہ ہم چند مسائل ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا تھا ماء مضاف کے بارے میں، کہ ماء مضاف وہ ہوتا ہے جس پر ماء مطلق کا نام صادق نہ آئے، ٹھیک ہے نا، ماء مطلق کا نام صادق، ہاں اس پر ماء کا نام تو صادق آتا ہے لیکن اضافت کے ذریعے سے آتا ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے ماء رمان، ٹھیک ہے نا، ماء شعیر، یا اسی طرح کوئی اور پانی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور مضاف پانی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ خود تو پاک ہوتا ہے لیکن یہ کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کرتا، لا حدث ولا خبث، نہ ہی اس کے ذریعے سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے حدث، اور نہ ہی خبث یعنی نہ اس سے ازالہ نجاست کیا جا سکتا ہے۔ اس قول کے مقابل میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے تھے شارح رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو، ماء ورد کے ذریعے سے، اگرچہ وہ مضاف ہے اصلی طور پر، ماء ورد سمجھتے ہیں نا، پھول، ماء ورد کے ذریعے سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا قول اس بارے میں کیا تھا شیخ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے کہا تھا کہ مطلقاً ماء مضاف خبث کے لیے رافع ہوتا ہے، ازالہ نجاست کیا جا سکتا ہے ماء مضاف کے ذریعے سے بھی۔ یہ تین قول تھے کہ مطہر ہے یا نہیں ہے ماء مضاف۔ شہیدین نے فرمایا کہ نہ خبث کے لیے مطہر ہے نہ ہی حدث کے لیے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدث کے لیے مطہر ہے ماء ورد، اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے کہا کہ نہیں، حدث کے لیے تو نہیں، خبث کے لیے کیا ہے، مطہر ہے، یعنی اس کے ساتھ ازالہ نجاست کیا جا سکتا ہے۔ یہ تین قول ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ماء مضاف نجس بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب نجس ہو جائے گا جتنا ہی زیادہ ہو، اتصال نجاست ہو جائے نجس ہو جائے گا، جتنا زیادہ مضاف پانی ہو، جیسے ہی مضاف پانی کے ساتھ نجاست ملے گی، ٹکرائے گی، فوراً سارا کا سارا نجس، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ ہم نے کور پانی اور دوسرے پانی کے بارے میں کیا پڑھا تھا، ملاقات نجاست بھی ہو اور ساتھ کے ساتھ تغیر بھی ہو، رنگ بو ذائقہ تبدیل ہوگا تو نجس ہوں گے، نہیں تو نہیں۔ لیکن مضاف پانی عکس ہے، جیسے ہی ملاقات نجاست ہوئی سارا کا سارا نجس، چاہے جتنا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں احکام آئے تھے سور کے بارے میں، جھوٹا سور حیوان کے تابع انہوں نے کہا تھا، جو حیوان پانی کے ساتھ یا کسی بھی پاک چیز کے ساتھ مباشرت کرے گا، یعنی اس کے ساتھ ٹکرائے گا، اسی کا الگ الگ حکم ہے، کسی کا جھوٹا مکروہ ہے، کسی کا جھوٹا کیا ہے، حرام ہے، نجس ہے، کسی کا پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاک جانور کا پاک ہوگا، اور احسن تو، اور یہاں یہ بھی واضح ہے، سؤر کا معنی انہوں نے کہا تھا صرف جھوٹا نہیں ہے بلکہ حیوان کے جسم کا کوئی بھی اعضاء لگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ آج دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ میں فرماتے ہیں یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ۔ وہ جو سابقہ ابحاث میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کنواں نجس ہو جائے تو اسے پاک کیسے کریں گے، اس سے ڈول نکالیں گے۔
فلاں چیز گر جائے تو اتنے ڈول، فلاں چیز گر جائے تو اتنے ڈول، فلاں گر جائے تو اتنے ڈول نکالا، یہی کہا تھا نا۔ اب فرماتے ہیں یہ جو ڈول نکالنے ہیں پانی کے کنواں سے، یہ کہاں کرنے ہیں، کہاں ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے نا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو فرماتے ہیں یہ ساتھ ایک گڑھا کھود لیں گے، اسی گڑھے میں ڈالیں گے، ادھر سے نکالتے جائیں اس گڑھے میں ڈالتے جائیں، ادھر سے نکالتے جائیں اس گڑھے میں ڈالتے جائیں۔ اب فرماتے ہیں یہ جو گڑھا کھودنا ہے پانی ڈالنے کے لیے، یہ گڑھا کتنا دور ہونا چاہیے، کس سے، اس کنویں سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرماتے ہیں یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ، مستحب ہے تباعد یعنی دوری ہونی چاہیے، کس کے درمیان، بئر اور بالوہ کے درمیان، اس گڑھے اور اس کنواں کے درمیان۔ التی یرما فیہا ماء النز، وہ گڑھا جس میں وہ نز والا پانی ڈالا جائے گا، یرما ڈالنا، پھینکنا، ٹھیک ہے نا، تیر بھی پھینکا جاتا ہے نا، اس لیے اسے رمی، ہاں یرمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح۔ التی یرما فیہا ماء النز، جس میں ماء نز، وہ جو کنویں سے نکالا گیا پانی اس میں ڈالا جاتا ہے، کتنا دور ہوگا، تباعد کتنا ہونا چاہیے، بخمس اذرع، 5 ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ یہ والا نہیں، ہاتھ یہاں تک، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، فی الارض صلبہ، صلبہ اس زمین میں جو سخت ہو، جہاں کنواں ہے اگر وہ زمین سخت ہے، بنجر ہے، تو اتنا دور وہ گڑھا ہونا چاہیے کہ 5 ہاتھ کا فاصلہ ہو کنویں اور گڑھے کے درمیان۔ واضح ہو رہا ہے، آسان ہی ہے۔ او تحتیت قرار البالوۃ، یا کیا ہونا چاہیے، قرار بالوہ نیچے ہونا چاہیے، ان قرار یا قرار بلوہ نیچے ہو، ان قرار البئر، بئر کے قرار سے، یعنی کنویں کی جگہ نیچے ہو، گڑھے کی جگہ نیچے ہو، اور بئر کی جگہ اونچی ہو، اور زمین سخت ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا، 5 ہاتھ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ وَإِلَّا، اللہ سے مراد یعنی ان لم تکن الارض صلبہ، اگر زمین سخت نہ ہو، یکن کذالک یعنی ان لم یکن کذالک یعنی اگر زمین سخت نہ ہو تو پھر کیا ہو، بِأَنْ كَانَتِ الْأَرْضُ رَخْوَةً، کہ زمین کیا ہو، نرم ہو، ہاں نرم ہو، والبالوہ مساویۃ، اور بالوہ کیا ہو، اس کے برابر زمین ہو، ٹھیک ہے نا، للبئر قرارا، قرار کے لحاظ سے یعنی سطح کے لحاظ سے کیا ہوں، دونوں برابر ہوں، او مرتفعۃ عن البئر، یا بالوہ کیا ہے، مرتفع ہو بئر سے یعنی کنواں سے، تو فسب اذرع، تو کیا نکالے جائیں گے، کیا کتنا فاصلہ رکھا جائے گا، 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھا جائے گا، چونکہ ایک تو زمین نرم ہے، زمین نرم ہو تو صاف ظاہر سیم لیتی ہے نا، اس لیے فاصلہ زیادہ ہے، اور دوسری بات کس صورت میں کہا ہے، جب کنویں کی سطح نیچے ہو اور گڑھے کی سطح تھوڑی اوپر ہو، تو 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھا جائے۔ وصور المسألۃ علی ھذا التقدیر 6، اس بنا پر اس مسئلے کی 6 صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیسے 6 صورتیں، زمین صلبہ ہوگی، زمین رخوہ ہوگی، 2 ہو گئی نا، زمین صلبہ سخت زمین، نرم زمین۔ اب ان میں سے ہر ایک میں بالوہ، یا تو بالوہ کی سطح بلند ہوگی، اعلیٰ ہوگی، یا اسفل ہوگی، یا مساوی ہوگی۔ 3 دونے 6، 3 دونے 4، آسان تھا، ٹھیک ہے نا، واضح ہوا کیسے 6 بنتی ہیں۔ اچھا، یستحب التباعد فی 4 منہا ب5، فرماتے ہیں ان میں سے 4 صورتوں میں 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے، 4 صورتوں میں 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے، اور صاف ظاہر ہے اگلی 2 میں کتنا فاصلہ ہوگا، 7 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہی صلبہ مطلقاً، وہ 5 صورتیں، 4 ہیں کہاں کتنی، ہاں 4 صورتیں کون سی ہیں جن میں 5 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، فرماتے ہیں 3 صورتیں تو صلبہ زمین والی ہوں گئی، مطلقاً سے مراد چاہے بالوہ بلند ہو، اعلیٰ ہو، چاہے اسفل ہو، چاہے مساوی ہو، صلبہ زمین سخت زمین ہو، مطلقاً، چاہے پھر گڑھا
اس کنویں کے برابر ہو، چاہے اوپر ہو، اونچا ہو، چاہے نیچے ہو، تینوں صورتوں میں صلبہ کی تینوں صورتوں میں کتنے ہاتھ کا فاصلہ ہوگا؟ 5 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ چوتھی صورت کون سی جہاں 5 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا؟ وَالرَّخْوَ مَعَ تَحْتِيَّةِ الْبَالُوَّةِ، زمین نرم ہے لیکن بالوا کی سطح نیچے ہے، کنویں کی سطح بلند ہے، تو بھی 5 ہاتھ کا فاصلہ کافی ہے، کیونکہ کنویں کی سطح بلند ہے اور بالوا کی سطح نیچے ہے، اس لیے پانی واپس کی طرف سرایت کرنے کے چانس کم ہے۔ یہ 4 صورتیں جس میں کیا ہو گیا؟ 5 ہاتھ کا فاصلہ۔ وَبِالسَّبْ فی صورتین، اور 2 صورتوں میں کتنے ہاتھ کا فاصلہ ہوگا؟ 7 ذراع کا فاصلہ ہوگا۔ وہما، وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ مساواتہما وارتفاع البالوۃ فی الارض الرخوہ، زمین نرم ہو یا تو کنواں اور بالوا دونوں برابر ہوں، یا وہ جو گڑھا ہے بالوا ہے وہ بلند ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ان 2 صورتوں میں 7 ہاتھ کا فاصلہ، ان 4 صورتوں میں 5 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وفی حکم الفوقیت، اب یہ ویسے دیکھا جائے ٹوٹل 24 صورتیں بنتی ہیں جہت کی اگر جہت کے طور تک پر دیکھا جائے 6 یہ بنائی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے نا، 6 یہ ہو گئی، 4 ہوگی مشرق مغرب شمال جنوب۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے، ایسا ہوگا کہ کنواں مشرق کی جانب اور گڑھا کیا بالوا کس کی جانب ہوگا؟ مغرب کی جانب، پھر یا اس کے عکس کر لیں، کنواں مغرب کی جانب، گڑھا کس کو؟ مشرق کی جانب، اسی طرح شمال جنوب کا کر لیں، ان 6 پوری صورتوں کو۔ پھر زمین نرم ہوگی، زمین سخت ہوگی، کنواں بلند ہوگا یا بلوا بلند ہوگا یا دونوں برابر ہوں گے، ہر ایک میں مشرق مغرب میں ایسے کریں، پھر مغرب مشرق کو چینج کریں، یہ 6 صورتوں کو ہر ایک پر ضرب دیں، 6 چوک 24 بنتا ہے، جو کہ ہمارا کام کی یہ صورتیں نہیں ہیں، اس لیے فائدہ نہیں ہے زیادہ یہاں بیٹھے۔ ہاں جی، حکم یہی ہوگا، وہاں زمین ہی دیکھی جائے گی، زمین ہی دیکھی جائے گی، یہی مین بنے گا، زمین صلبہ اور زمین کیا ہے؟ رخوہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فرماتے ہیں فی حکم الفوقیت المحسوسہ، یہ جو بھی صورتیں بنتی تھی جب فوقیت محسوسہ ہو، محسوسہ سے مراد ظاہراً زمین اونچی نیچی نظر آ رہی ہے، دیکھ سکتے ہیں، بس یہ نہیں دیکھ رہے وہ اونچی جگہ ہے، وہ دیکھیں دروازے والی چوکھٹ والی، یہ نیچے ہے، دیکھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ محسوسہ میں یہ 24 صورتیں بنتی ہیں، جس کی 6 ہم نے ذکر کی ہیں واضح، ٹھیک ہے نا۔ اسی کے فوقیت محسوسہ کے حکم میں ہوتی ہے الفوقیہ بالجہہ، فوقیت جہہ، فوقیت بالجہہ بھی ہوتی ہے، جس طرح فوقیت محسوسہ ہوتی ہے۔ فوقیت محسوسہ یہی جیسے اونچی نیچی جگہ ہم دیکھتے ہیں نظر آتی ہے، فوقیت بالجہت یہ ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ شمال کی جانب جو ہوتی ہے یہ بلند ہوتی ہے زمین کی، اور جنوب کی جانب جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اسفل ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں فوقیت بالجہت، کہ یعنی شمال کی جہت ہمیشہ بلند ہے، جنوب کی جہت کیا ہے؟ اسفل ہے، یہ جہت کی فوقیت، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ کہتے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں شمال سے جنوب، نہریں چلتی ہیں شمال سے جنوب، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے جہت فوقیت بالجہہ، یعنی جہت شمال کیا ہے؟ بلند ہے، چاہے نظر نہیں آ رہی۔ بِأَن يَكُونَ الْبِئْرُ فِي جِهَةِ الشِّمَالِ، فِي جِهَةِ الشِّمَالِ، کہ بیر کنواں کس جہت سے ہو؟ شمال کی جہت ہو۔ فَيَكْفِي الْخَمْسِ، تو اس صورت میں 5 ہاتھ برابر ہیں، کافی ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ کنواں بلند جانا جائے گا، کنواں شمال کی جہت ہے اور بالوا کس جہت ہے؟ جنوب کی جہت، تو 5 ہاتھ اس لیے کافی ہیں، کیوں؟ کیونکہ بالوا کو اسفل اور کنویں کو بلند جانا گیا ہے، شمال کی جہت بلند جانی جاتی ہے۔ اچھا، مَا الرَّخَاوَةِ الْأَرْضِ، چاہے کیا ہو، زمین نرم ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنِ اسْتَوَى الْقَرَارَانِ، اگر یا وَإِنِ اسْتَوَى الْقَرَارَانِ، یا دونوں کے سطح کیا ہو؟ برابر ہو، پھر بھی کتنے ہاتھ؟ لما وارد من ان مجاری العیون مع محب الشمال، فرماتے ہیں کیونکہ چشموں کا جاری ہونا شمال کے رخ کی طرف سے ہوتا ہے،
چشمے جاری ہوتے ہیں شمال سے جنوب کی طرف، اور ہوائیں بھی اسی طرح، روایت بھی ہے، ٹھیک ہے، روایت بھی ہے وسائل میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس بارے میں پوچھا گیا تو مولا نے بھی یہی کہا، شمال، جس کا مفہوم یعنی مضمون روایت یعنی شمال سے جنوب کی جانب۔ اچھا، ولا ینجس البیر بہا اے بالبالوۃ، اب فرماتے ہیں بالوا کے وجہ سے بیر نجس نہیں ہوگا۔ وہ گڑھے میں جو نجس پانی ڈال رہے ہیں، ادھر سے نکال کر گڑھے میں ڈال رہے ہیں، کنواں سے نکال رہے ہیں، وہ جو ڈول نکالنے تھے گڑھے میں ڈال رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں گڑھے میں پانی نجس ہے، ادھر تو پاک کر لیا کنواں، کہیں ایسا تو نہیں پھر اسی گڑھے کی وجہ سے پھر وہ کنواں نجس ہو جائے، تو فرماتے ہیں لا ینجس، نجس نہیں ہوگا، وہ ان تقاربتا، اگرچہ دونوں قریب ہی کیوں نہ، الا مع العلم بالاتصال، ہاں آپ کو قط ہو گیا، یقین ہے کہ وہ کنویں والا پانی دوبارہ گڑھے والا پانی کنویں والے پانی سے مل رہا ہے تو پھر تو نجس ہو جائے گا، کیونکہ اب تو آنکھوں دیکھی بات ہے نا، مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، شک کی بنا پر آپ اسے نجس نہ سمجھیں، وہ پاک ہوگا، چاہے کنواں اور گڑھا دونوں قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اے اتصال ما بہا من نجس من النجس بماء البئر، یعنی آپ کو علم ہو جائے کہ کوئی نجس چیز متصل ہوئی ہے کس کے ساتھ، ماء بئر کے ساتھ، تو پھر تو بئر نجس ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأصالت طہارت، کیوں نجس نہیں ہوگا؟ دلیل، یہ دلیل ہے، لأصالت طہارت، کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل طہارت ہے۔ یہ اصالت و طہارت کس چیز کی؟ وہی کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، کہ جو نجاسات والی چیزیں ہیں وہ بیان اللہ نے کر دی ہیں، باقی جتنا کچھ بھی آئے آپ کے سامنے وہ پاک ہے، الا کہ آپ کو اس کی نجاست کے بارے میں علم ہو، تو یہ اصالت و طہارت سے مراد ہوئی۔ اور دوسرا، ہاں جی، عدم اتصال، شک ہے، آپ پتہ نہیں اتصال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا نہیں، اصل کیا ہے؟ عدم اتصال۔ کس کا؟ آپ نے کہا کہ تک علم نہ ہو جائے تو اس کی بقا رکھیں گے، وہ ایک اصالت، خود ڈائریکٹلی ایک اصالت ہے، اس کل شیء لک طاہر، یہ جو روایت ہے کل شیء لک طاہر، یعنی ہر چیز سے برات جاری کرتے ہیں، بری و ذمہ ہے، جسٹگل سڑک پہ جا رہے ہیں آپ، پانی کے چھینٹے آ گئے کپڑوں پہ، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں نجس ہیں پاک ہیں، نجس ہیں پاک ہیں، کل شیء لک طاہر، اول قاعدہ یہ ہے ہر شے تیرے لیے پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس، ہاں اگر یقین ہو جائے کہ یہ گٹر کا پانی تھا، گندا پانی تھا، نجس تھا، تو جب علم ہو جائے تو پھر وہ نجس ہوگا، نہیں تو کل شیء لک طاہر، یہ اصالہ وہی اصالت ہوتا ہے جب تک علم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ الثالثہ، علم بھی تو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الثالثہ، تو تیسرا مسئلہ، ان نجاسہ اے جنسھا عشرۃ، نجاسات کتنی ہیں؟ عشرۃ، 10 ہیں، اے جنسھا یعنی نجاست کی جنس، توجہ کیجیے گا، تھوڑا رکیے گا، یہاں پر تھوڑی بات ہے کرنے والی، اب رکنے والی بھی بات ہے۔ بھئی دیکھیں، نجاست واحد ہے، یہ مصدر ہے نا، ٹھیک ہے نا، نجاست واحد ہے، ادھر عشرہ، ادھر کا 10، ادھر کا نجاست واحد، تو متعدد کا حمل کر رہے ہیں واحد پر، عشرہ 10 زیادہ ہے نا، تعدد ہے، زیادہ ہیں، ان کو حمل کیا جا رہا ہے زیادہ نجاسات کو ان نجاست لفظ واحد پر، جو کہ صحیح نہیں ہے، یہ اشکال مقدر ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے شہید نے یہ شرح فرمائی، ان نجاست اے جنس، یہ الف لام جو نجاست پر ہے یہ جنس کی ہے، ہاں یہ جنس کی ہے، جو تمام افراد کو شامل ہے نجاست کے، اس وجہ سے کہا ہے جنس، ٹھیک ہے نا جی۔ 10 نجاسات ہیں، البول، پہلا کیا ہے؟ بول، دوسرا کیا ہے؟ والغائط، پیشاب پخانا، ٹھیک ہے نا، من غیر المعقول لحمہ بالاصل، ہر اس جانور کا پیشاب پخانا نجس ہے، حیوان کا، سوری جانور نہ کہ حیوان کا، ہر اس حیوان کا پیشاب پخانا نجس ہے جس کا گوشت کھایا نہ جاتا ہو، غیر معقول یعنی کھایا نہ جاتا ہو۔ اب بالاصل، یا تو اصلاً ہی نہیں کھایا جاتا، مثلا
کتے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، بھیڑیے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، خنزیر کا گوشت نہیں کھایا جاتا، خرگوش کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اصلاً نہیں کھائے جاتے، ابتداً ہی نجس ہیں۔ اول عارض، یا عارضی طور پر نجس ہوئے ہیں، نہیں کھائے جاتے، حرام ہوا ہے گوشت ان کا۔ مثلاً وہ مرغی جو جلال ہو، جلال پڑھا تھا نا، جو نجاست کھاتی ہو، ٹھیک ہے نا، اس لیے نہیں پڑھا تھا کیونکہ آئے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ہے نا، حیران ہو۔ استبرا بتایا تھا آپ نے اس دن۔ ہاں استبراء گزر چکا ہے۔ وہ جو جلال جانور ہوتا ہے نا، جو کیا نام ہے، اونٹ نجاست کھائے، حالانکہ اونٹ کا گوشت کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ حلال ہے، جائز ہے کھانا، اور اس کا پیشاب بھی کیا ہے، پاک ہے۔ اسی طرح بکری کا پیشاب بھی کیا ہے، پاک ہے۔ اسی طرح مرغی کی بیٹ کی بھی کیا ہے، پاک ہے۔ لیکن اگر یہ جلال ہوں یعنی نجاست کو کھاتے ہوں تو پھر ان کا پیشاب پخانا نجس ہو جائے گا۔ یہ ہے عارضی طور پر ان کا گوشت کھانا حرام ہے اور ان کا پیشاب پخانا بھی کیا ہے، نجس ہے۔ حقیقتاً یہ حلال تھے، یہ عارض سے مراد ہے۔ واضح؟ ذن نفس، ایک شرط یہ ہے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہو تو ان کا پیشاب پخانا نجس۔ دوسرا، ذن نفس خون جہندہ رکھتے ہوں تو بھی ان کا پیشاب پخانا نجس۔ کیا ہے ذن نفس سے مراد؟ اے الدم القوی، وہ دم جو قوی ہو، یعنی بسرعہ، دھار مار کے نکلتا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ الذی یخرج من العرق عند قطعہ، جو رگ سے نکلے، عرق مانا رگ، رگ سے نکلے عند قطعہ، جب اس رگ کو کاٹا جائے اور قوت کے ساتھ نکلے، اسے کہتے ہیں ذن نفس، یعنی خون جہندہ جو رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب توجہ کیجیے گا، پیشاب پخانا نجس ہے ہر اس حیوان کا، پہلا جس کا گوشت بھی نہ کھایا جاتا ہو اور وہ خون بھی جہندہ رکھتا ہو، توجہ ہے نا۔ اچھا مکروہ جانوروں کا ذکر نہیں کیا۔ جی، کچھ ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جن کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا لیکن وہ خون جہندہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، مثلاً مکھی، ٹھیک ہے نا، مچھر خون جہندہ نہیں رکھتے، گوشت ان کا نہیں کھایا جاتا، لہذا ان کا پیشاب پخانا جیسے نہیں ہے، تو لہذا دونوں شرطیں پائی جائیں تو پیشاب پخانا نجس ہو۔ تیسرا ودم والمنی، اسی طرح خون اور منی، یہ بھی کیا ہے، نجس ہے، نجاسات میں سے ہیں۔ من ذن نفس، اس کا جو ذن نفس ہو یعنی خون جہندہ جو رکھتا ہو، اس کی منی بھی نجس ہے اور اس کا خون بھی نجس ہے۔ آدمیان کانا او غیر ہو، چاہے وہ آدمی ہو چاہے غیر آدمی، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان ہو۔ بریان ام بحریان، چاہے وہ غیر انسان یعنی جانور بری ہو یعنی خشکی میں رہنے والا ہو، او بحریان یا کیا ہو، سمندروں میں رہنے، پانی میں رہنے والا ہو۔ وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ، اگرچہ اس کا گوشت کھایا ہی کیوں نہ جاتا ہو پھر بھی اس کا خون اور اس کی منی کیا ہوں گی، نجس ہوں گی۔ تو یہاں ایک شرط لگائی ہے، پیشاب پخانے کے نجس ہونے میں دو شرطیں تھیں، ایک یہ کہ خون جہندہ بھی رکھتا ہو اور دوسرا اس کا گوشت بھی نہ کھایا جاتا ہو، پھر پیشاب پخانا نجس ہوگا۔ لیکن منی اور خون نجس کس کا ہوگا؟ جو خون جہندہ رکھتا ہو، ہر اس کا پیشاب پخانا نجس ہے، چاہے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے چاہے اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ٹھیک ہے نا جی۔ والمیتہ، تو پانچویں چیز ہے میتہ، مردار۔ والمیتہ تو من ہو، اے من ذن نفس، ہر وہ جو ذن نفس ہے یعنی خون جہندہ رکھتا ہے اس کا مردار بھی نجس ہے۔ وَإِنْ أُكِلَ، اگرچہ اس کا لحم کھایا ہی کیوں نہ جاتا ہو، جس طرح بکری، گائے، بھینس، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے لیکن یہ خون جہندہ رکھتے ہیں، جیسے ان کو کاٹا جائے ان کی رگ کو دھار مار کے نکلتا ہے خون، ان کا خون بھی نجس ہے اور ان کا مردار بھی نجس ہے، یعنی یہ مر جائیں مردہ پڑے ہوں تو نجس ہے، توجہ ہے نا۔ والکلب والخنزیر، چھٹا اور ساتواں نجاسات میں سے، کتا اور خنزیر، البریان جو خشکی میں رہتے ہیں یہ دونوں نجس ہیں، واجزاؤہما، ان دونوں کے اجزاء بھی نجس ہیں، وان لم تحلھا الحیات، اگرچہ ان اجزاء میں حیات نے حلول نہ بھی کیا، مثلا ناخن ہیں، بال کے اوپر والے، ٹھیک ہے نا، ایسے اجزاء جن میں حیات نہیں ہوتی، جن کو ایسے مارنے سے بندے کو درد بھی نہیں ہوتا،
اب بال کو ایسے مارے کچھ ہوتا ہے، یا ناخن کی یہ جگہ، ٹھیک ہے نا، یا اسی طرح اور جو مثال لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، جس میں حیات نے حلول نہیں کیا وہ بھی کیا ہیں، کتے اور خنزیر کے کیا ہیں، نجس ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رکیے گا، وہ رکنا یہ ہے، پہلے تو انہوں نے کیا کہا، شہیدین کریمین نے کہا کہ کتا اور خنزیر جو خشکی میں رہتے ہوں وہ دونوں نجس ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اگر وہ باہری ہیں تو وہ نجس نہیں ہیں۔ اس کے مقابل میں ابن ادریس کا قول ہے، ابن ادریس فرماتا ہے کتا چاہے بری ہو چاہے باہری ہو دونوں نجس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ابن ادریس رحمۃ اللہ، ابن ادریس ہلی، علامہ ہلی نہیں، ابن ادریس ہلی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا پھر انہوں نے کیا کہا، اگرچہ ان میں حیات نہ بھی ہو پھر بھی نجس ہیں، کتے اور خنزیر کے تمام اجزاء نجس ہیں چاہے ان میں حیات نہ بھی ہو۔ اس کے مقابلے میں سید مرتضی علم الہدا کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اجزاء جن میں حیات حلول نہیں کرتی وہ اجزاء پاک ہیں۔ وہ سمندری کا یا دونوں کا؟ دونوں کا، توجہ ہے، ہاں جی، یہ دو قول واضح ہو گئے۔ وما تولد منہما، اور جو ان دونوں سے کتے اور خنزیر کے ملاپ سے پیدا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، نجس ہوگا۔ وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ، اگرچہ وہ تیسری جنسی کیوں نہ پیدا ہو جائے، جو بایانہ تباین پڑھا تھا نا منطق میں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان دونوں کی جنس سے جدا پیدا ہو پھر بھی وہ نجس ہوگا فی الاسم۔ یعنی مثال کے طور کتے اور خنزیر کا آپس میں ملاپ ہوا، ایک نر یا مادہ میں سے ایک کتا تھا اور دوسرا کیا تھا، خنزیر تھا، ٹھیک، ان کا آپس میں ملاپ ہوا، پیدا کتا ہوا تو بھی نجس، پیدا خنزیر کی شکل والی چیز ہوئی تو بھی نجس، اگر کوئی تیسری جنس پیدا ہو گئی تو بھی نجس، ٹھیک ہے نا جی۔ اما المتولد من احدہما وطاہر، اگر پیدا ہو ان میں سے ایک اور دوسری طاہر چیز سے، یعنی کتا اور بکری کا ملاپ ہو گیا یا خنزیر اور بکری کا ملاپ ہو گیا، احدہما کتے اور خنزیر میں سے ایک، اور دوسری چیز کون تھی، طاہر یعنی بکری، ان کا آپس میں ملاپ ہوا تو پھر کیا حکم ہوگا پیدا ہونے والے بچے کا، فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ فِي الْحُكْمِ الْإِسْمَ، تو پھر وہ حکم میں اسم کی اتباع کرے گا، جس چیز کا نام صادق آ گیا اس پر اسی کا حکم، یعنی اگر بکری کا نام صادق آتا ہے تو پاک، اگر خنزیر کا نام صادق آتا ہے تو نجس، کتے کا نام صادق آتا ہے تو نجس، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کھانے کا حکم ضروری نہیں ہے اس میں شامل، ابھی شہید بات کرنے صرف پاک اور نجس کی، ہر پاک چیز کھائی بھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا، اگرچہ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا، اگر ان تینوں دونوں میں سے کوئی تیسری صنف آ جائے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں جی، تو پھر اسی حکم میں جائے گا، یعنی اپنے اسم کے تابع رہے گا۔ مثال کے طور پر بکری اور کتے کا ملاپ ہوا، ہرنی پیدا ہو گئی تو ہرنی کا کیا حکم ہے تو وہی حکم جائے گا، اس سے بلی پیدا ہو گئی تو بلی والا حکم جائے گا، یعنی اسم کے تابع ہوگا حکم، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ روایات کی اتباع کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَإِنِ انْتَفَعَ الْمُمَاثِلُ فَالْأَقْوَى، ٹھیک ہے نا، یہ مبانی مزید مبانی میں رجوع کر سکتے ہیں، مبانی میں ان میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا گہرائی میں جان کے نہیں لے آتا آپ کے لیے، تاکہ ابھی طہارت لمح کی ابتدا ہے، ابھی نہ بیٹھ جائیں زیادہ گہرائی میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کا دلچسپی ہے تو میں لے آؤں گا، مجھے کیا ہے، لیکن آپ کو یہ ہے کہ پھر جلدی سمجھنا پڑے گا تاکہ آگے بھی بڑھ سکے۔ فَإِنِ انْتَفَى الْمَمَاثِلُ، اگر مماثلت منتفی ہو جاتی ہے، یعنی نہیں پتہ چلتا کیا چیز ہے، پتہ نہیں کون سا جانور ہے، نہیں پتہ چل رہا، کسی جانور کے ساتھ بھی مماثلت نہیں ہے، کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی، ٹھیک نا جی، تو پھر فل اقوا، شہید ثانی فرماتے ہیں میرے نزدیک، ٹھیک ہے نا، طہارت ہو،
اسے پاک جانا جائے گا۔ وَإِنْ حَرَمَ لَحْمَهُ، اگرچہ حرم لحمہ، اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہوگا لیکن وہ اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا، کیونکہ دونوں میں اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ طہارت کیسے نکالی ہے؟ کلو شیء لقطہ ہے۔ اب شک ہے پتہ نہیں یہ نجس ہے پاک ہے، شک ہے نا؟ یہاں پہ شک نہیں ہے، ہاں جی یہاں پہ تو شک ہی نہیں ہے، کیا؟ کیونکہ یہ ایک حرام جانور کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ ہاں تو دوسرا ادھر ہے نا پاک جانور کے نطفے، تو ہو سکتا ہے یہ پاک والا سارا اثر لے گیا۔ کیسا؟ ہاں مادہ، ایک آپ نے جب کہا کہ مادہ نطفہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، تو نطفہ دونوں کا ہوتا ہے، جی صرف مرد کا نطفہ نہیں ہوتا۔ اتنے چدراہٹ آپ نہ بنے کہ میرا صرف نطفہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کا اثر ہوتا ہے، ہیں؟ دونوں کا اثر ہوتا ہے، ہو تو ادھر وہ بھی تو شامل ہے حلال، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہے نہ حلال والی شباہت نہ حرام والی شباہت، تو اب شک آ گیا، اب کہاں لے جائیں اسے؟ تو فرماتا کلو شیء لقطہ ہے، ہر شے طاہر ہے، حتی تعلم انہ نجس، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے نجاست۔ اب یقین نہیں ہے نجاست کا، لہذا طہارت میں لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پاک ہے۔ اب ادھر لیکن حلال کیوں نہیں، حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ فرماتے ہیں اب پتہ نہیں تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، استصحاب جاری کرو، اصل عدم تزکیہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اصل عدم تزکیہ یعنی حلال نہیں ہے۔ حرام ہے نا اس کا، یہ صرف اسی اس میں ہے یا ساروں میں ہے؟ اس میں یعنی یہ جو پہچان مثلا نہ پیلی ہے نہ بکری ہے نہ کوتا ہے، اب ایک چیز ہے اس کی تو گوشت حرام ہے، ہاں لیکن وہ بیلی بکری پیدا ہوگی تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں بکری پیدا ہوگی تو اس کا حکم انہوں نے کہا اسی نام کتاب ہے، نہیں گوشت کا ویسے اجتناب کیا جائے لیکن یہاں شارع نے اسے حرمت کی طرف کوئی اشارہ نہیں دیا۔ ہریانہ اس کے طاہر ہونے کے حکم دیا ہے، ہاں طاہر ہونے کا ظاہراً حکم دیا ہے، گوشت کے بارے میں خاموش ہے، نفی بھی تو نہیں کی نا۔ والکافر اصلیاً و مرتدن، تھوڑا آگے جانے دیں۔ والکافر اصلیاً و مرتدن، کافر بھی کیا ہے نجاسات میں سے، نجس ہے، چاہے کافر اصلی ہو، اصلی کافر کسے کہتے ہیں؟ جس کی ماں باپ دونوں کیا ہو کافر ہوں۔ والمرتدن یا کافر کیا ہو مرتد ہو۔ مرتد کی پھر دو قسمیں ہیں، مرتد ملی ہوتا ہے اور مرتد فطری ہوتا ہے۔ مرتد ملی اسے کہتے ہیں جو ملت غیر اسلام پہ یعنی ملت کفر پہ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب پیدا ہوا تھا کس کے گھر؟ کافروں کے گھر، پھر بڑا ہو کر مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہوا، اسے کہتے ہیں مرتد ملی۔ مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا جب ہوا ہے جس گھر میں ماں یا باپ دونوں یا تو مسلمان تھے یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ضرور تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں مرتد فطری۔ دونوں کیا ہیں؟ مرتد ملی ہو یا فطری، دونوں کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ وَإِنْ انْتَهَلَ الْإِسْلَامُ مَعَ جَهْدِهِ لِبَعْضِ ضروریاتِهِ، اگرچہ ایسا بندہ جو منتحل ہو اسلام کی طرف، یعنی نسبت ہو اس کی اسلام کی طرف، توجہ کیجئے گا، انتحل اسلام، تحل الاسلام یعنی نسبت ہو اس کی اسلام کی طرف، لیکن ساتھ اس کے جہد ہی لبعض ضروریات، اسلام کی بعض ضروریات کا انکار کرتا ہو۔ مسلمان تو کہلواتا ہے لیکن کہتے ہیں نماز سیرت سے واجب ہی نہیں ہے، روزہ سیرت سے واجب ہی، ضروریات اسلام ہے جس پر تمام امت مسلمہ کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، یہ اس کے وجوب کا انکار کرتا ہے، تو ایسا بندہ بھی کیا ہے؟ کفر کے حکم میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں وَضَابِطَهُ مَنْ أَنْكَرَ الْإِلَٰهِيَّةَ، کفر کا ضابطہ کیا ہے؟ جو بھی اللہ کی الہیت کا انکار کرے، اگر رسالت یا رسالت رسول کا انکار کرے، جو الہیت کا انکار کرے، مثلا داہریہ، رسالت کا انکار کرنے والے مثلا یہودی، ٹھیک ہے نا؟ او بعض ما علم ثبوتہ من الدین ضرورتاً، یا دین کی ایسی بعض چیزوں کا انکار کرے جس کی ضرورت دین میں ثابت ہو، تمام امت مسلمہ کا جس پر اتفاق ہو، جس کے ثبوت پر، اس طرح یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا؟ ان کا وجوب کیا ہے؟ ضروریات ہے، دین میں سے ہے۔ تو جو بھی ان کا انکار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔
والمسکر والمسکر الماء بالاصالہ، اسی طرح نشہ دینے والی شے، ہر وہ شے جو نشہ انسان کو بے ہوش کر دیتی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اصالہ طور پر بہنے والی ہو، تو وہ بھی کیا ہے، نجاسات میں سے ہے، اصالہ طور پر بہنے والی ہو۔ بس اوقات یہ ہوتی ہے اصالہ طور پر چیز کیا ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اور پھر اسے بہنے والی بنایا جاتا ہے رگڑ رگڑ کے، پانی ڈال ڈول کے، جس طرح کہ بھنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ نجس نہیں ہے اگرچہ اس کا پینا حرام ہے، توجہ۔ تو یہ جو اصالہ طور پر بہنے والی ہوگی یہ کیا ہوگی، نجس بھی ہوگی۔ والفقا، اصالہ طور پر بہنے، مثلا شراب ہے، ٹھیک ہے نا، والفقا بھی نجس ہے بضم الفا، والاصل فیہ ان یتخذ من ماء الشعیر، فقا کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو جو سے لی جائے، جو کے پانی سے بنائی جائے، فقا بھی نشہ دیتی ہے نا، لغتاً فقا کسے کہتے ہیں، اصلی اس کا معنی یہ ہے جو کے پانی سے لی جائے اسے فقا کہتے ہیں، لیکن لما وارد الحکم فیہ معلقا علی التسمیۃ، لیکن یہ جو حکم وارد ہوا ہے نجاست کا، یہ معلق ہے نام پر، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں، ہر وہ جس پر فقا کا نام صادق آئے وہ نجس ہوگی، چاہے وہ شعیر کے پانی سے لی جائے، چاہے وہ زبیب کے پانی سے لی جائے، چاہے وہ دب سے لی جائے، چاہے کسی اور سے لی جائے۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال، لغتاً ویسے حقیقتاً فقا کسے کہتے ہیں، ہر وہ جو شعیر یعنی جو کے پانی سے بنائی جائے، لغتاً اسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں جو نجاسات میں حکم لگایا جا رہا ہے فقا، صرف وہ نہیں جو شعیر کے پانی سے لی جائے، بلکہ ہر وہ جس پر فقا کا نام صادق آتا ہو، وہ چاہے عنب سے لی جائے، چاہے وہ کسی غیر شے سے لی جائے۔ اور شام میں اہل شام وہ کیا کرتے ہیں، ہر شے چاہے وہ عنب سے لی جائے، چاہے وہ دب سے لی جائے، چاہے جس سے لی جائے، اس سے کیا کہتے تھے، فقا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ ثابت لما اطلق علیہ اسمہ مع حصول خاصیت ہی، فرماتے ہیں حکم ثابت ہے ہر اس کے لیے جس پر فقہ کا نام صادق آ جائے، مع حصول خاصیت، اور فقہ والی خاصیت اس میں موجود ہو، او اشتباہ حال ہی، یا اگر حالت مشتبہ بھی ہو پھر بھی اس پر اسی فقہ والا حکم ڈالا جائے گا اور اسے نجس مانا جائے گا۔ ولم یذکر المصنف ہنا من النجاسات الاسیر العنبی اذا غلا الی آخر، والحمد للہ رب العالمین۔